السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد۔ میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، الحمدللہ اللہ عز و جل کا فضل، اس کی توفیق اور اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم نے نماز کا طریقہ، اس تعلق سے کافی کچھ باتیں، وضو، نماز کے شرائط، نماز کے ارکان اور مکمل تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کا طریقہ اللہ کے فضل سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ آج ہمارا 8واں درس ہے، 18 دسمبر 2022 اتوار 18 دسمبر 2022 کو نماز کا طریقہ اور نمازیوں کی غلطیاں ہمارے اس مبارک کورس کا آج کا الحمدللہ 8واں درس ہے۔ اللہ نے چاہا تو 8ویں اور 9ویں درس میں ہم ان غلطیوں کو، جو کہ کل 40 غلطیاں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، غلطیوں کو سامنے رکھیں گے اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پھر 10ویں درس میں، آخری درس میں، جو کہ انشاءاللہ شاید جنوری کی پہلی تاریخ کو ہو، انشاءاللہ اس میں پریکٹیکل آپ کو نماز کا طریقہ بھی آپ کی اسکرین پر اللہ کی مدد اور توفیق سے بتانے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ اب آئیے اپنے درس کی طرف۔ ہمارے سامنے کل نمازیوں کی 40 غلطیاں ہیں۔ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے مرتب کیے ہوئے یہ نوٹس ہیں، انہی کے مطابق ہمارے اب تک یہ سلسلے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے ان سلسلوں کو آگے مزید برکت ہوگی۔ اب ہم براہ راست آپ کے سامنے اسکرین پر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، ان حدیثوں کو اور ان حدیثوں کی روشنی میں نمازیوں سے ہونے والی غلطیوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت من عمله صلاته۔ یہ سب سے پہلی غلطی ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے، اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا، اسے جس کام کا سب سے پہلے حساب دینا پڑے گا، وہ اس کی نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ، ہاں اگر اس کی نماز اچھی رہی، صلحت صالح اچھی عمدہ، اگر اس کی نماز صحیح رہی، فقد افلح وانجح، تو یقیناً انشاءاللہ وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ ان افلح فلاح سے ہے اور انجح نجاح سے ہے۔ انشاءاللہ وہ بندہ جس کی نمازیں بالکل صحیح سالم مکمل رہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل سے وہ بندہ کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، کامران ہوگا انشاءاللہ۔ وَإِن فَسُدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن اگر نماز میں بگاڑ رہا، نمازیں اس کی خراب رہیں، نمازیں اس کی اللہ نہ کرے ناقص رہیں، تو وہ بندہ اسی کے نتیجے میں نقصان اٹھائے گا، ناکام اور نامراد ہوگا۔ حدیث آپ نے دیکھی۔ اب اس حدیث کو لے کر ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی نمازیں بالکل درست طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو اس حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے انشاءاللہ اب آپ کے سامنے کل 40 غلطیاں رکھی جائیں گی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ، مرد، خواتین، بچے، بچیاں، ان غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بہت سی دفعہ دھیان نہیں دیتے، یا بہت سی دفعہ جانے انجانے میں ہم سے وہ غلطیاں اللہ معاف فرمائے ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کا صحیح درست ہونا
انسان کے کامیاب اور بامراد ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اگر کسی کی نماز صحیح نہیں تو اسی کے اعتبار سے اس کے لیے ناکامی بھی مقدر، اللہ بچائے، ہو سکتی ہے۔ آئیے اب سب سے پہلی غلطی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے ہماری اور آپ کی روزانہ کی نماز کی پابندی نہ کرنا۔ یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے، نماز کی پابندی نہ کرنا۔ فجر 8 بجے ہو رہی ہے، کبھی نہیں بھی ہو رہی ہے، ظہر کی نماز عصر کے وقت میں ہو رہی ہے، پھر ہماری مائیں بہنیں ماشاء اللہ اگر شام میں نکل گئیں بازار میں تو پھر مغرب بھی چلی گئی، عشاء بھی چلی گئی، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بہت سی خواتین کو اللہ توفیق دے دیتا ہے تو وہ نمازیں قضا بھی کر لیتی ہیں، لیکن خاص طور پر نوجوان لڑکیاں اور جوان خواتین اس بارے میں دھیان نہیں دیتی، ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا ایک ایک دن 2 2 دن ہو جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، خاص طور پر جب وہ سفر میں جاتی ہیں، اپنے کسی رشتہ دار، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ کے یہاں جاتی ہیں یا پکنک وغیرہ پر جاتی ہیں تو عموماً خواتین نماز میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں۔ لڑکیوں اور نوجوان خواتین کا عموماً یہی حال ہے۔ ہاں، بزرگ خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ وہ نماز کی پابند ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 صلوات كتبهن اللہ علی العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں دن رات میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں ہم انسانوں پر، ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اب جو شخص ان 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، یعنی اہتمام کرنے کا مطلب خیال رکھے، پابندی کرے، ان کی طرف اچھی طرح سے دھیان دے۔ اہتمام کرنے کا مطلب ہوتا ہے خیال رکھنا، اچھی طرح سے دھیان دینا، پابندی کرنا۔ اب جو شخص ان نمازوں کی پابندی کرے گا، جو شخص بھی ان کا اہتمام کرے گا، ان کے حق میں لاپرواہی نہیں برتے گا۔ لاپرواہی برتنا، ہو رہی ہے تو ہو رہی، نہیں ہو رہی تو نہیں ہو رہی، ارے ابھی وضو سے نہیں ہوں، ارے ابھی کپڑے اچھے نہیں ہیں، ہوئی تو ہوئی، نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں لاپرواہی۔ اب جو شخص بھی ان 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا اور نمازوں کے حق میں کوئی کوتاہی، کوئی لاپرواہی نہیں کرے گا، انشاءاللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ عز و جل کا اس سے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ عز و جل اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنۃ، تو اللہ عز و جل کے یہاں اس کا وعدہ ہے، اس کے حق میں وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیے کس بات پر؟ نماز کے اہتمام اور نماز کی پابندی پر اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ومن لم یأتی بہن، اگر کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اگر کوئی شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں فلیس لہ عند اللہ عہد، تو اس کے لیے اللہ کے یہاں کوئی وعدہ اور کوئی ضمانت نہیں ہے، یعنی جنت میں داخل کرنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ ان شاء عذبہ، اگر اللہ چاہے تو عذاب کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا کہ اس نے حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا حق ہے شرک کے بعد، اس میں کوتاہی کی۔ اللہ کا سب سے پہلا حق تو توحید ہے، تو اس نے توحید کے بعد والا جو سب سے پہلا حق ہے اس میں کوتاہی کی، نماز میں، تو وہ عذاب کا حقدار ہوا۔ ان شاء عذبہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب دے گا، وَإِن شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، لیکن اگر اس بندے کی لاپرواہی تھوڑی سی تھی، اس نے بہت زیادہ نیکیاں کی تھیں، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے بندے کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ اور کوئی ضمانت
نہیں ہے، وہ اپنا خود سوچ لے، اپنا انتظام خود کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز میں لاپرواہی نہیں کرتے، تو انشاءاللہ آپ جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز کے حقوق سے کھلواڑ کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ عز و جل کا آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی غلطی ہے۔ اور دیکھیے اسی سلسلے میں ایک اور چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ شرک اور کفر ظاہر ہے بندے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، تو آدمی اور شرک و کفر کے درمیان، بندے اور شرک و کفر کے بیچ اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ نماز ہے۔ ہمارے اور شرک و کفر کے بیچ اگر کوئی حد فاصل ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب اگر کسی نے نماز ہی چھوڑ دی تو آپ سوچئے کہ اس کے درمیان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ باقی رہی کیا؟ جی نہیں رہی۔ تو بندے اور کفر و شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ اب جسے نماز چھوڑ دی تو اس نے کیا کیا؟ اپنا اور کفر کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ اس نے ختم کر دیا۔ لہٰذا اب اس کے کافر اور مشرک ہونے کے درمیان کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا۔ یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہے تو انشاءاللہ وہ موحد ہوگا، اور اگر کوئی بندہ نمازی نہیں ہے، بے نمازی ہے، تو وہ کفر اور شرک کے قریب ہوگا۔ یہ سب سے پہلی غلطی تھی کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس کا خاص خیال نہیں رکھتے، حفاظت نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے اور پابندی نہیں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ دکھاوے کی نماز پڑھنا۔ امی نے بولے اس لیے پڑھے، ابا نے بولے اس لیے پڑھے، میرا شوہر آئے گا پوچھے گا نماز پڑھے کیا، اب جھوٹ نہیں بول سکتی اس لیے پڑھے، سب سہیلیاں پڑھ رہی تھی اس لیے پڑھ لیے۔ جو دکھاوے کی نماز ہے نا، آپ نے اللہ کے لیے کب پڑھے؟ آپ نے تو اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے شوہر یا اپنی سہیلیوں کے لیے پڑھے، یا اس لیے پڑھے کہ آپ کو کہا جائے ارے ماشاءاللہ فلاں لڑکی تو بڑی نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، تو آپ نے اللہ کے لیے نہیں پڑھے نا۔ تو یہ دکھاوے کی نماز ہوئی، اور ریاکاری والا کوئی بھی عمل، ریاکاری والی کوئی بھی عبادت اللہ عز و جل کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی مکاریاں کر رہے ہیں، یہ جو دکھاوے کے کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں معلوم، تو گویا وہ اپنے گمان اور اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلع نہیں ہوتا ہم جو بھی کریں، تو اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دے گا، ان کی اس حرکت کی سزا اور اس حرکت پر ان کو عذاب ضرور بضرور دے گا۔ اگر وہ اللہ کے خلاف چال چلیں گے تو اللہ عز و جل بھی انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ ان کی چالوں کو ان کے خلاف الٹ دے گا، اور انہوں نے جو ریاکاریاں کی تھیں ان کی ریاکاریوں کا وبال انہی کے اوپر پلٹنے والا ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ یہاں اللہ نے بطور مثال نماز کو ذکر کیا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ ان لوگوں کا، ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بوجھل ہو کر، دل نہیں چاہتا ان کا، دماغ پر بوجھ ہوتا ہے، کاروبار کی فکر ہوتی ہے، گھر والوں کی فکر ہوتی ہے، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، بس کب ختم ہو کب بھاگیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جو نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بوجھل پن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں، بس ریاکاری کرتے ہیں کہ لوگ ہم کو نمازی سمجھیں، لوگ ہم کو عبادت گزار سمجھیں۔ ان کا مقصد اور ان کی نیت اللہ عز و جل کی رضا نہیں ہوتی، ان کا مقصد بندوں کو راضی کرنا اور بندوں کی نظروں میں قابل تعریف بننا ہوتا ہے، اس لیے ریاکاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی نہیں کرتے، نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی صحیح سے نہیں کرتے، ادھر رکوع، ادھر سجدہ، ادھر سجدہ، ادھر تشہد، ادھر تشہد، ادھر سلام، ختم، بھاگے۔ اب اس کے بعد دوسری ایک اور حدیث اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ہے، شرک خفی، شرک اصغر کو لے کر۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ دجال آئے گا، اس وقت کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، دجال کی اس طرح کی صفات ہوں گی، دجال مومنوں کو اس طرح کی تکلیفیں پہنچائے گا، اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا، یہ ساری باتیں ہم لوگ ذکر کر رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے جب ہماری یہ باتیں سنی تو فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تم پر دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے، ایک ایسی برائی کہ جس کا ڈر مجھے دجال سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ دجال تو تم میں سے ہر ایک کو نہیں ملے گا، تم میں سے ہر ایک کو دجال کے فتنے میں مبتلا نہیں ہونا ہے، پھر اس کے بعد آدمی اپنے ایمان کے اعتبار سے دجال سے بچ جائے گا، مگر اس کا معاملہ ایسا ہے اس برائی کا کہ اس میں ایمان والے اور عمل والے ہی تو مبتلا ہوں گے، اس میں ایمان والے اور عمل والے ہی مبتلا ہوں گے، اور کوئی بھی شخص اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال الشرک الخفی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک۔ کیا ہے چھپا ہوا شرک؟ نیت کا شرک، ارادے کا شرک، قصد کا شرک، غرض اور مقصد کا شرک، اور یہی ہے ریاکاری، اور یہی ہے ریاکاری۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی نماز بہت اچھی بنا کر پڑھتا ہے، بہت آرام سے، اطمینان سے، خشوع کے ساتھ بہت اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ لما یرا من نظر رجل، کسی کے دیکھنے کی وجہ سے، یعنی مقصد نماز اور اللہ کی رضا نہیں ہے، نماز اچھی طرح سے پڑھنے کا مقصد اللہ عز و جل کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنے اور نماز اچھی طرح سے پڑھنے کا مقصد اپنے جیسے بندوں کی رضامندی حاصل کرنا ہے، کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ماشاءاللہ کتنے پکے نمازی ہیں، ماشاءاللہ ان کی نمازیں کتنی زیادہ بہترین اور اچھی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو نماز میں پہلی صف میں موجود رہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتوں کی وجہ سے انسان ایک تو اپنے آپ کو نمازی بناتا ہے، اور دوسرے ریاکاری اور شرک خفی، چھپا ہوا شرک، ریاکاری اور شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 3، تیسرا پوائنٹ ہے خلاف سنت طریقے پر نماز پڑھنا۔ نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی ان صحابہ کرام کی حدیثیں جھٹلا دے، ٹھکرا دے، اور اپنی طرف سے کوئی ایک طریقہ ایجاد کر لے، تو یہ نماز کی بہت زیادہ بڑی غلطیوں میں سے ہے۔ ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 لیلۃ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی جس وقت بھی آئے ہم نوجوان، ہم عمر نوجوان تھے، ہم جتنے بھی لوگ تھے سب ہم عمر نوجوان تھے۔ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 22 روز، 22 دنوں تک ٹھہرے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ہم نے 20 دنوں تک قیام کیا، 20 لیلتاً رات مراد ہے دن و رات، ہم نے 20 دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا۔ اس کے بعد فَظَنَّا أَن نَشْتَقْنَا أَهْلَنَا، آپ کو خیال ہوا، آپ کو احساس ہوا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، گھر والوں کا ہمیں شوق ہو رہا ہے۔ وَسَأَلَنَا عَمَّن تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، تو آپ نے ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا کہ کون کون ہے آپ کے رشتہ دار، والدین، بیوی بچے، اور جو کچھ بھی بھائی بہن۔ فَأَخْبَرْنَاهُ، ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں میں یہ لوگ ہیں، ہمیں ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔
وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ کریم، بہت ہی زیادہ مہربان، بہت ہی زیادہ مہربان اور نرم مزاج تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم مزاج اور بہت ہی زیادہ مشفق و مہربان تھے۔ فقالت، آپ نے فرمایا، ارجعوا الی اہلیکم، کوئی بات نہیں، جاؤ، 20 دن تم لوگ میرے پاس رہے، الحمدللہ کافی کچھ چیزیں تم نے سیکھی ہوں گی، تو ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ، فعلموہم ومروہم، اور یاد رکھنا کہ تم ان کو سکھانا، تعلیم دینا اور ان کو خیر کا حکم دینا۔ تم جب جاؤ اپنے گھر والوں میں تو جو کچھ تم نے ہم سے سیکھا ہے یہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا، فعلموہم، ان کو سکھانا، ومروہم، اور انہیں بھی خیر کا، اچھی باتوں کا حکم دینا، کہ وہ بھی شریعت کی باتیں سیکھیں اور جو کچھ سیکھیں اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد جو اگلا ٹکڑا ہے وہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور اسی طرح سے نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسی طرح سے نماز پڑھنا جس طرح تم لوگوں نے یہ 20 دنوں تک مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک بندہ نماز دے، تو تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے، کیونکہ علم میں تو سب برابر تھے، علم میں سب برابر تھے، 20 دن سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے تھے اور ٹھہرے تھے، تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک بندہ اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرے، وہ نماز پڑھائے۔ اس میں جو ٹکڑا ہمارے مطلب کا ہے وہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے اتنے دنوں میں تم نے دیکھا ہے۔ اب ہماری غلطی یہ ہے، وہ لوگ جو خلاف سنت نماز پڑھتے ہیں وہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم بھی نماز پڑھنا۔ تو اب کوئی بندہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا تو وہ غلطی کرتا ہے، اس کی نماز خلاف سنت نماز کہلائے گی، اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے ہوئے سنت کی مخالفت کرتا ہے تو یہ اس کی بڑی غلطی مانی جائے گی۔ چوتھی غلطی ہے، پیشاب پاخانے کی شدید حاجت کے باوجود، تیز پیشاب لگا ہوا ہے، پاخانے کی حاجت ہے، لیکن آدمی سوچے کہ نہیں جانے دو ابھی پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو مت پڑھیے آپ، یہ غلطی ہے آپ کی، مت پڑھیے، کیونکہ آپ کو سکون نہیں ہے۔ پیشاب روک کر کوئی نماز پڑھے، پاخانہ روک کر کوئی نماز پڑھے، ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو جائے، یا اگر نہ بھی ہو تو تکلیف تو ہو رہی ہے نا اس کو، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جس کی وجہ سے نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے نماز میں خشوع پیدا نہیں ہوگا، اس کی نماز بے خشوع ہوگی، بے سرور ہوگی، تو وہ ایسی نماز نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کھانا سامنے آ گیا، آپ بھوکے ہیں، کھانا سامنے آ گیا تو آپ سوچے نہیں پہلے نماز پڑھ کر آتا ہوں، جی نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے شریعت کتنی زیادہ رحیم اور کریم، شریعت بنانے والا اللہ عز و جل کتنا زیادہ ہمارے بارے میں نرمی کا معاملہ کرتا اور ہمارے آرام کا خیال رکھتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا موجود ہو تو پھر آپ کھانا مت کھائیے، کھانا موجود ہو تو پھر آپ کھانا کھائیں یا نماز پڑھیں، کیا کریں آپ؟ حدیث کہتی ہے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، کھانا موجود ہو تو نماز مت پڑھیے، آپ انہیں پہلے کھانا کھا لیجئے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نافع کہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھوکے ہوتے اور کھانا لایا جاتا، اتنے میں اذان ہو جاتی تو وہ پہلے کھانا کھاتے، حتیٰ کہ انہیں کھانا کھاتے ہوئے گھر کے پاس مسجد سے امام کی قرات کی آواز سنائی دیتی۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اگر بھوکے ہوتے اور کھانا لا لیا جاتا، پھر اذان ہوتی تو وہ پہلے کھانا کھا لیتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ امام نماز شروع کر دیتا۔ تو دیکھیے شریعت کتنی زیادہ رحیم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا موجود ہو، کھانا سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد اب نماز نہیں، یعنی اب پہلے آپ کھانا کھا لیجئے۔ اور ولا وہو یدافعہ الاخبثان، اور اس حالت میں بھی نماز نہیں جبکہ دو گندی چیزیں یعنی پیشاب اور پاخانہ، دو گندی چیزیں، خبیث چیزیں انسان کو پریشان کر رہی ہوں، انسان ان کو روکے ہوئے ہو، حاجت ہو تیز، لیکن آپ سوچیں نہیں 2-3 منٹ میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر کر لوں گا، نہیں، آپ پہلے اس گندگی کو خارج کیجئے، اس تکلیف سے نجات پائیے، اس کے بعد نماز پڑھیے۔ دیکھیے شریعت کتنی زیادہ ہمارا خیال رکھنے والی ہے، کھانا پینا ہو تو پہلے کھا لو پی لو پھر نماز پڑھو، پیشاب پاخانے کی حاجت ہو تو پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جاؤ، اپنے آپ کو ذہنی جسمانی سکون دے دو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ سوچا نہیں جانے دو، نماز میں لیٹ رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے تو کیا وہ بعد میں کر لوں گی، اگر آپ کا خشوع اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے آپ بڑی غلطی میں ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد احدکم ان یذهب الخلاء وقامت الصلاة فلیبدأ بالخلاء، اگر تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہو، اگر تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہو، وقامت الصلاة، اور ادھر نماز کھڑی ہو گئی، آپ کو آواز آ رہی ہے اقامت کی، ٹائم معلوم ہے آپ کو 1 بجے مثلاً ظہر جماعت کھڑی ہوتی ہے، 1 بج گیا، تو آپ کیا کریں؟ کیا ویسی وضو کر کے چلی جائیں؟ نہیں، حدیث کہتی ہے فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاء، تو پہلے آپ حاجت سے فارغ ہو جائیے۔ وہ بندہ جسے قضاء حاجت کی ضرورت ہو اور ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو وہ بندہ پہلے حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد وضو کرے، پھر نماز پڑھے، اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی مشقت میں نہ ڈالے، اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی مشقت میں نہ ڈالے۔ تو دیکھیے ہماری شریعت ہمارے اوپر کتنی زیادہ مہربان ہے کہ کھانے کا معاملہ ہو یا قضاء حاجت کا معاملہ، آپ پہلے اپنا وہ کام کر لیجئے، اس کے بعد پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیجئے۔ اب 5ویں غلطی، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہم میں سے کوئی مبتلا ہوگا، اللہ محفوظ رکھے ہم کو اور آپ کو، اور وہ ہے ہوا خارج ہونے کے باوجود نماز پڑھنا۔ مثلاً آپ کہیں مہمان بن کر گئے، وضو کیا ہوا تھا، سب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہوا خارج ہو گئی، اب آپ کو شرم آ رہی ہے، ارے اللہ کیسے جاؤں میں؟ یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی بندہ گیا، اب پہلی دوسری تیسری صف میں ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کھڑی ہو چکی، ہوا خارج ہو گئی، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے شرم کے ویسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، ہم گناہ گار بھی ہوں گے، ہماری نماز بھی رد ہو جائے گی۔ ایک تو ہم گناہ گار بھی ہوں گے اور دوسرے ہماری نماز بھی ٹھکرا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، اگر تم میں سے کسی کا وضو نہ ہو، تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اب نماز قبول نہیں کرتا۔ اگر تم میں سے کوئی بے وضو نماز پڑھ رہا ہو، مثلا ظہر میں وضو کیا تھا، اب عصر کے لیے گیا، وضو ٹوٹا ہوا ہے لیکن شرما شرمی میں وضو نہیں کرتا، یا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، وضو سے تھا، دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، اب وہ اپنا وضو نہیں دہراتا، تو پھر لا يقبل اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ بڑی غلطی پر ہیں جو کسی بھی وجہ سے شرما شرمی میں وضو نہیں کرتے۔ اور وضو پر وضو کرنا، ہمیشہ باوضو رہنا، یہ ایمان کی نشانی بھی ہے۔ وضو پر وضو کرنا، ہمیشہ باوضو رہنا، یہ ایمان کی نشانی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن، لا يحافظ علی الوضوء الا مؤمن، کہ مومن بندہ ہی وضو کی پابندی کرتا ہے، وضو کی حفاظت کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک تو مومن کا یہی حسن عمل ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور اس کے بالمقابل کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو نماز بھی بے وضو پڑھ لیتا ہے، یا نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو شرما شرمی میں وضو نہیں کرتا، ویسے ہی نماز پڑھ لیتا ہے، تو یہ اس کی بڑی غلطی ہے۔ 6ٹھی غلطی ہے
بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا، اللہ بچائے، جیسے کہ پیاز ہے، کچی پیاز، کچی لہسن۔ اب آپ سوچیں گے کہاں ہوتا ہے تو کچی پیاز کچا لہسن ہم لوگ کہاں کھاتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اگر نہیں کھاتے تو اچھا ہے، اور اگر کھاتے ہیں تب ہوشیار رہیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح السوم وفي رواية فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھا لیا ہو تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے اور ہمیں لہسن کی، کچے لہسن کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ دیکھو جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مسجد جانا تو مردوں کے لیے ہے، تو میری بہنوں اگر آپ بھی نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو کچے پیاز یا کچے لہسن کی بو کے ساتھ نماز مت پڑھیے، کیونکہ یہ صرف مسجد جانے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے کی بھی ممانعت ہے، کیونکہ جو حدیث کہہ رہی ہے کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن چیزوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لہٰذا فرشتوں کا خیال رکھیے۔ آپ کو مسجد جانا ہے یا نہیں جانا، اگر نماز پڑھنا ہے آپ کو تو پھر کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر نماز مت پڑھیے۔ ساتواں آپ کے سامنے مسئلہ ہے یا ساتویں غلطی ہے تحیت المسجد ادا کیے بغیر مسجد میں بیٹھ جانا۔ خواتین بھی ہیں، مرد بھی اس میں مبتلا ہیں۔ مردوں کا واسطہ زیادہ پڑتا ہے، خواتین کا واسطہ کم پڑتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ مسجد میں گئیں، اب آپ کو کوئی نماز پڑھنا ہے، جیسے کہ ظہر پڑھنا ہے، جماعت کھڑی ہے، یا سنت پڑھنا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ درس سننے کے لیے گئے، جا کے ویسے ہی بیٹھ گئے، ارے بھائی پہلے 2 رکعت پڑھیے، جا کر پہلے آپ 2 رکعت پڑھیے۔ یہ 2 رکعت تحیت المسجد ہوگی۔ یہ 2 رکعت کون سی ہوگی؟ تحیت المسجد کہلائے گی، یعنی مسجد کا گویا سلام ہے، مسجد کا یہ آپ کے اوپر حق ہے کہ بغیر نماز پڑھے مت بیٹھیے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے تو ظہر کی سنت پڑھیے، فرض پڑھیے، مگر یہ کب ہے تحیت المسجد کا حکم؟ جب کہ آپ جمعہ کے لیے جائیں تو جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، لہٰذا آپ کو 2 رکعت پڑھنی پڑے گی تحیت المسجد، یا جب کہ آپ نماز کے اوقات کے علاوہ وقت میں جائیں، مثلا ظہر کے بعد چلے گئے آپ درس میں، رات میں چلے گئے آپ عشاء کے بعد درس کے لیے، تو پھر اب نماز کا وقت تو نہیں ہے، نماز آپ پڑھ چکے، اب آپ آئے مسجد میں، درس چل رہا ہے، وعظ چل رہا ہے، تو آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے پھر بیٹھیے۔ کیا کریں گے آپ؟ 2 رکعت پڑھ لیجئے اور پھر بیٹھیے، بغیر 2 رکعت پڑھے مت بیٹھیے، احتیاط کیجئے، بغیر 2 رکعت پڑھے مت بیٹھیے، احتیاط کیجئے۔ نماز تحیت المسجد نماز پڑھنا بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، بعض علماء کے نزدیک تحیت المسجد واجب ہے۔ حدیث جو آپ کے سامنے ہے وہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، کہتے ہیں دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرانی الناس قال فجلست فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعك ان تركع ركعتين قبل ان تجلس قال فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، اور ایک روایت میں فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی جا کر بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹھنے سے پہلے تم نے 2 رکعتیں کیوں نہیں پڑھیں؟ بیٹھنے سے پہلے تم نے 2 رکعتیں کیوں نہیں پڑھیں؟
تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بھی بیٹھ گیا، میں نے دھیان نہیں دیا، نماز پڑھنے کی جانب توجہ نہیں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو اور ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے اس کو، یعنی ظہر پڑھنے کے لیے عصر پڑھنے کے لیے آیا نہیں ہے، بلکہ وہ ظہر کے بعد آیا، واز سننے آیا، درس سننے آیا، قرآن پڑھنے آیا، یا یوں ہی بیٹھنے آیا، تو پھر کیا کرے وہ بندہ؟ تم میں سے جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں ادا کرنے سے پہلے ہرگز نہ بیٹھے۔ تو یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کہلاتی ہیں، اور ان 2 رکعتوں کو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب آپ کوئی سنت اور یا فرض نماز نہیں پڑھنے والے ہیں، جب آپ کوئی اور فرض یا سنت یا نفل نماز نہیں پڑھنے والے ہیں اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور نماز آپ ایسے بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو تحیۃ المسجد کی الگ سے ضرورت نہیں پڑتی۔ امید ہے تحیۃ المسجد کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد نمبر 8، نماز کے لیے آپ آئیں، جماعت کھڑی ہوئی ہے یا جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو دوڑ کر مت آئیے، دوڑ کر مت آئیے۔ خاص طور پر یہ چھوٹی بچیوں یا لڑکوں یا نوجوانوں میں یہ برائی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہے، رکعت جانے والی ہے، یہ جماعت پوری ہونے والی ہے، تو دوڑ کر آتے ہیں مسجد میں، بھاگ کر شور کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو نماز کے لیے فلا تأتوها تسعون، دوڑتے ہوئے مت آؤ، تو نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آؤ، وأتوها تمشون، بلکہ چلتے ہوئے آؤ۔ کیسے؟ وعلیکم السکینۃ، سکون، اطمینان، وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، گھبراہٹ میں تیزی سے دوڑتے ہوئے مت آؤ، یہ نماز میں خشوع کے منافی ہے۔ فما ادرکتم فصلوا، ہاں جو رکعتیں تمہیں مل جائیں وہ تو پڑھ لو، یعنی امام کے ساتھ۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو رکعتیں تمہاری چھوٹ جائیں انہیں پھر بعد میں مکمل کر لو۔ امام کے ساتھ جو رکعتیں مل جائیں انہیں تو پڑھ لو، امام کے ساتھ جو رکعتیں مل جائیں اتنی تو پڑھ لو، اور جو رکعتیں تمہاری چھوٹ جائیں سلام پھیرنے کے بعد ان رکعتوں کو مکمل کر لو، امام کے ساتھ سلام مت پھیرو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے مت آؤ، سکون سے، اطمینان اور وقار سے چلتے ہوئے آؤ، سکون سے آ کر جماعت میں شامل ہو۔ اب اگر کوئی بندہ ہڑبڑاہٹ میں تیزی سے گھبراتے ہوئے دوڑ کر آتا اور جماعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ 9ویں غلطی ہے، اللہ نے شاید محفوظ رکھا ہوگا آپ لوگوں کو، کہ نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے۔ ہم نے آپ کو اچھی طرح بتایا بھی تھا کہ نیت دل کا عمل ہے۔ زبان سے کہنا اللہ میں 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی نماز فرض یا فجر کی نماز فرض، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ خرافات، بدعت، اور صرف بدعت ہی نہیں بلکہ یہ اپنے بیوقوف ہونے کی بھی دلیل ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں آپ اللہ کو کہ آپ بیوقوف ہیں، کیونکہ ساری نیتیں تو اللہ کو معلوم ہے نا، پھر اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ظہر پڑھ رہا ہوں دیکھا، فرشتوں کو بتا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے عصر لکھ لیں۔ سنت پڑھ رہا ہوں دیکھ، فرشتوں کو بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو فرشتے فرض لکھ لیں۔ 4 ہی رکعت پڑھنے والا ہوں، 5 نہیں پڑھوں گا، 2 ہی پڑھنے والا ہوں، فرشتوں کو بتا دے 2 ہی پڑھوں گا، 4 نہیں پڑھوں گا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے؟ زبان سے نماز کی نیت کرنا بدعت ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو بڑی غلطی کرتا ہے۔ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل میں جو ارادہ ہے، جو مقصد ہے، آپ نے جس مقصد سے وضو کیا، جو کچھ آپ کی نیت، آپ کے دل کا خیال ہے، وہی آپ کی نیت ہے۔ جو آپ کرنے والے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ نے جس قصد اور ارادے سے اللہ اکبر کہا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ نے فرض کی نیت کی ہے یا نفل کی نیت کی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی نیت، آپ کے دل کا ارادہ 4 رکعتوں کا ہے یا 2 کا ہے۔ آپ کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام فقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال اذا قمت الى الصلاة فكبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، داخل ہوئے، داخل ہو کر مطلب بیٹھ گئے، پھر آپ کے پیچھے ایک اور شخص بھی مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی، واپس جا کر دوبارہ سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوسری بار گئے، نماز پڑھ کر واپس آئے، پھر سلام کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا جاؤ دوبارہ سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ تیسری بار گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم، یعنی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ما احسن غیرہ، میں اس سے اور زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اس سے اور زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی آپ مجھے سکھائیے، میں اور زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ نئے نئے مسلمان رہے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اور زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، بس ہوگی بات۔ اس میں کیا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے نیت کرو، زبان سے بولو امام منہ میرا قبلے کی طرف، کعبہ شریف کی طرف، 2 رکعت ظہر کی نماز، امام کے پیچھے، امام کے آگے، فلاں مسجد میں، یہ سب خرافات۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اللہ اکبر کہو، بس۔ اس میں زبان سے نیت کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے دل کا ارادہ ہے، جس ارادے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہی آپ کی نیت ہے، آپ کو اسے زبان سے ادا کرنے کی واللہ عالم کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد 10ویں غلطی، تنگ لباس میں نماز پڑھنا۔ خواتین بھی دھیان دیں، بعض خواتین ہاف آستین کے لباس پہنتی ہیں، بعض خواتین کی آستینیں کوہنیوں تک ہوتی ہیں، بعض خواتین کی آستینیں کوہنی سے تھوڑی نیچے ہوتی ہیں، اسی طرح سے اللہ بچائے بعض خواتین جو لیگنگز یا جینس وغیرہ پہن رہی ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، اللہ اکبر، ان میں نماز نہیں ہوتی۔ آپ کے وہ قمیص جن کی ہاف آستینیں ہوں، آپ کے بازو نظر آ رہے ہوں، آپ کی کوہنیاں نظر آ رہی ہوں، آپ کی کلائیاں نظر آ رہی ہوں، یا آپ کی وہ لیگنگز اور وہ جینز وغیرہ کہ جن میں آپ کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں، ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک نعوذ باللہ آپ کے وہ کپڑے ہوں، تو ایسے کپڑے نیم اوریاں لباس سمجھے جاتے ہیں اور اس طرح کے کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ ایسے ہی وہ خواتین جو دوپٹہ صحیح سے نہیں لپیٹتی، جو دوپٹہ صحیح سے نہیں لپیٹتی، دوپٹہ لپیٹا ہوا ہے لیکن بال بھی دکھ رہے ہیں آگے سے پیچھے سے، پھر رکوع میں گئی تو دوپٹہ کھل گیا، پھر رکوع سے اٹھی تو دوپٹہ کھل گیا، ایسے خواتین کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک تو تنگ لباس بھی مت پڑھیے، اور دوسرے آپ کا جسم اچھی طرح سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے انسانوں ہر نماز کے وقت اچھے لباس پہن لیا کرو، مکمل طور پر زینت اختیار کر لیا کرو، یعنی گھر کے کپڑوں میں، آدھے پھٹے ہوئے کپڑوں میں، ہاف ڈریس میں، چھوٹی سے تنگ لباس میں نماز مت پڑھو۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد ستر العورہ ہے، یعنی آپ کی شرمگاہ اچھی طرح ڈھک جانا چاہیے، اور جان لیجئے کہ عورت کا جو نماز میں
لباس ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، چہرہ کھلا رہے، ہتھیلیاں کھلی رہیں، بس عورت کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے، یا جو قدم ہے ٹخنوں سے نیچے کا حصہ۔ اصل کیا ہے؟ عورت کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، نماز میں چہرہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، دونوں معاف کیجیے چہرہ کھلا ہوا ہو، دونوں ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں، بس۔ نماز میں عورت کا لباس کیا ہے؟ عورت کا لباس یہ ہے کہ اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، سوائے یہ کہ چہرہ کھلا رہے اور دونوں ہتھیلیاں کھلی رہیں، بس۔ بقیہ ٹخنوں سے نیچے تک جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بزرگ خواتین شلواریں پاجامے پہنتی ہیں ٹخنوں سے نیچے تک، ویسے ہی آپ کی بالکل پیر بھی ڈھکے ہوئے ہوں، ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہوں، صرف چہرہ کھلا رکھیں گی آپ، دونوں ہتھیلیاں کھلی رکھیں گی آپ۔ بعض علماء تو قدم بھی ڈھانکنے کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض علماء تو قدم بھی ڈھانکنے کا فتویٰ دیتے ہیں، گویا کہ آپ کو ساکس پہننا پڑے، یا اتنا آپ کا وہ جو پلازو وغیرہ ہوتے ہیں اتنے نیچے تک ہوں کہ آپ کے قدم بھی ڈھک جائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا چہرہ کھلا رہے، آپ کی دونوں ہتھیلیاں کھلی رہیں، اور قدم کا تھوڑا سا حصہ کھلا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ورنہ عورت نماز میں مکمل طور پر سر سے لے کر پیر تک ٹخنوں سے نیچے تک کا حصہ ڈھانکے گی۔ اگر آپ نے ایسی لیگنگ پہنی ہوئی ہے کہ جس میں سے آپ کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، آپ کے قمیص کی آستینیں ایسی ہیں کہ جن میں سے آپ کے بازو یا آپ کی کوہنیاں یا آپ کی کلائیاں نظر آ رہی ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مکمل سر سے لے کر ٹخنوں سے نیچے تک آپ کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چہرہ کھلا رہے اور دونوں ہتھیلیاں کھلی رہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین السرۃ والرکبۃ عورۃ، کہ ناف سے نیچے اور گھٹنوں کے درمیان تک کا جو حصہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے درمیان تک کا حصہ، یہ شرم کا چھپائی جانے والی چیز ہے، شرمگاہ کا حصہ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ رانے بھی شرمگاہ کا حصہ ہیں۔ خیر اس کا تعلق آپ کی نماز سے نہیں ہے، نماز کے لیے آپ کا جو لباس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ عام حالات میں شرمگاہ کا تذکرہ ہے، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ نماز کے لیے عورت کا جو لباس ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا پورا جسم سر سے لے کر ٹخنوں سے نیچے تک ڈھکا رہے، ہاں آپ کا چہرہ کھلا رہے اور آپ کی دونوں ہتھیلیاں کھلی رہیں، بس۔ اس کے بعد 11واں معاملہ ہے، 11ویں غلطی ہے احرام میں اجتباء کی حالت میں نماز پڑھنا۔ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، مرد، عورتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مردوں کا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ عمرے کا جب ہم طواف کرتے ہیں، اللہ ہم کو آپ کو سبھی کو اس سعادت سے نوازے، عمرے کا ہم جب احرام باندھتے ہیں تو مرد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید چادر یہ بغل کے دائیں ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں، اس طرح کے دایاں کندھا کھلا رہتا ہے۔ مردوں کے عمرے کا جو احرام ہے، یعنی طواف کرتے وقت، صرف عام حالت میں نہیں، صرف طواف میں، تو عمرے کا طواف جو مرد لوگ کرتے ہیں اس میں داہنا کندھا کھلا رہتا ہے، اس کو استباع کہتے ہیں۔ تو بعض مردوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ طواف کے بعد جب وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اسی حالت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اسی بات کی طرف یہاں اشارہ ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، اس کا تعلق عورتوں سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، تم میں سے کوئی بھی صرف ایک کپڑا پہن کر نماز نہ پڑھے اس طرح کہ اس کے کندھوں پر کپڑا نہ ہو، اس کے کندھے ننگے ہوں، تو کندھے ننگے رکھ کر آپ ایک ہی کپڑے میں نماز مت پڑھیے۔ ایک بڑا کپڑا جیسے کہ عورتوں کو دیکھا ہوگا کوئی گاؤن وغیرہ ہے، کوئی اس کو کندھوں کے نیچے سے باندھ لے، تو حدیث کہتی ہے کہ اس طرح سے مرد کی بھی نماز نہیں ہوگی، عورت کی تو ویسے بھی نہیں ہوگی، ہم نے آپ کو بتا دیا عورت کا لباس کیا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں غلطی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور عمرے کا طواف کرتے ہیں، تو چونکہ طواف میں ان کو کندھا کھلا رکھنا رہتا ہے، بعد میں وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے کہ کندھا ڈھانکنا ہے، اور کھلے کندھے کے ساتھ وہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، عام لوگوں کا معاملہ نہیں، یا عورتوں کا اس سے ویسے بھی تعلق نہیں ہے۔ 12ویں غلطی ہے تصویر والے لباس میں نماز پڑھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں کے خاص طور پر ٹی شرٹ پر کتا بنا ہوتا ہے، ڈوریمون بنا ہوتا ہے، کارٹون بنے ہوتے ہیں، جانور بنے ہوتے ہیں، یا اور تو اور اللہ بچائے بہت سے مردوں کو، مسلمان مردوں کو اللہ ہدایت دے، ان کے ٹی شرٹ پر
کسی کھلاڑی کی یا کسی ہیرو کی یا نعوذ باللہ کسی عورت ہیروئن وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں، کسی ماڈل کی تصویریں ہوتی ہیں، تو اگر جانداروں کی تصویریں ہیں تو ویسے بھی حرام ہے، اور ان کو پڑھ کر اگر کوئی آدمی ان کو پہن کر نماز پڑھتا ہے تو وہ بڑے گناہ کا کام کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں انہا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب فلم يدخل فقلت اتوب الى اللہ مما اذنبت قال ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ خریدا، اس تکیے کا جو غلاف تھا اس پر تصویر بنی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو دروازے پر ہی رک گئے، اندر داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا بات ہو گئی کہ آپ ناراض ہو گئے، گھر کے باہر ہی رک گئے، گھر میں نہیں تشریف لا رہے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا یہ کیسا تکیہ ہے؟ میں نے کہا میں لے کر آئی ہوں تاکہ آپ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھیں، میں لے کر آئی ہوں تاکہ آپ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القیامة، قیامت کے دن ان تصویر والوں کو عذاب دیا جائے گا، قیامت کے دن ان تصویر بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔ یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، تم نے پیدا کیا نا تو اب اس میں جان بھی ڈالو، تم نے یہ صورتیں بنائی ہیں نا تو اب ان صورتوں میں جان بھی ڈالو، تم نے یہ صورتیں جو بنائی ہیں تو اب ان صورتوں میں جان ڈالو، ان کو زندہ کرو۔ اور اسی طرح سے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوتی ہیں۔ تو اس سے تصویر بنانے یا تصویر والے کپڑے خریدنے کی حرمت ثابت ہوئی۔ لیکن اگلا مسئلہ اس سے بھی زیادہ واضح جو ٹو دی پوائنٹ ہے وہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی خمیصۃ ذات اعلام فنظر الی علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر نقش و نگار والی، ایک ایسی نقش و نگار والی چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جو اس چادر پر نقش و نگار تھی، بہترین ڈیزائننگ تھی، پھول پتیاں تھیں، تو نماز میں آپ کا دھیان ادھر چلا گیا۔ جب نماز آپ کی پوری ہو گئی تو آپ نے فوراً وہ چادر اتار کر دی اور کہا اسے ابو جہم بن حذیفہ کو دے دو، انہوں نے مجھ کو دی تھی، انہی کو لے جا کر دے دو، اور ان کے پاس جو دوسری سادھی چادر ہے وہ لے کر آؤ، ان کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ میں نے ان کا دیا ہوا ہدیہ لوٹا دیا، تو لے جاؤ یہ، اور ان کی جو سادھی چادر ہے وہ لے کر آؤ۔ میں کیوں لوٹا رہا ہوں؟ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا فِي صَلَاتِي، یہ جو چادر ہے جس پر گل بوٹے نقش و نگار ڈیزائن بنی ہوئی ہے، اس نے مجھے نماز میں مشغول غافل کر دیا تھا۔ اب میری مائیں اور بہنیں دیکھیں، ان کے دوپٹے اتنے زیادہ کڑے ہوئے نقش و نگار والے ہوتے ہیں، نماز میں بار بار اس کی طرف دھیان جاتا ہوگا۔ اسی طرح سے جو مصلے جن پر آپ کھڑی ہوتی ہیں ان پر بھی عجیب و غریب طرح کی ڈیزائن، پھول پتیاں گل بوٹے بنے ہوتے ہیں، ان میں بھی دھیان بھٹکتا اور خشوع خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو آپ بالکل سادہ رنگ کے، سفید ہو کالا ہو ہرا ہو، کوئی بھی سادہ رنگ کے کپڑے یا کم از کم دوپٹہ اوڑھیے نماز کے لیے کہ جس میں نقش و نگار گل بوٹے نہ بنے ہوں، تاکہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت یا رکوع سجدے اور تشہد میں آپ کا دھیان نہ بھٹکے۔ اسی طرح سے جو مصلی جس پر آپ نماز پڑھ رہی ہیں وہ بھی بالکل سادہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا خشوع خراب نہ ہو اور آپ کا دھیان نہ بھٹکے۔ اس کے بعد کی غلطی ہے، یہ بھی مردوں کے لیے ہے، نماز میں اسبال کرنا، یعنی کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، کپڑے
ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اس کا تعلق بھی مردوں سے ہے، ورنہ عورتیں تو عام حالت میں بھی کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہی پہنیں گی۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلاء فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، جو نماز میں بھی اکڑ کر تکبر کے طور پر اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ حالت نماز میں ہے تو اللہ سے تعلق ہے اس کا، نہ نماز کے علاوہ حالت میں تھا تو بھی اللہ سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ تو جو آدمی تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، ورنہ اللہ ہدایت دے بہت سی خواتین ٹخنوں سے اوپر کپڑے پہنیں گی اور کہیں گی ہم نے حدیث پڑھی، جی نہیں، یہ مردوں کا معاملہ ہے۔ آپ کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا حرام ہے، سوا یہ کہ آپ اپنے گھر میں محرم مردوں کے درمیان ہو، ورنہ آپ کے اوپر ٹخنے ڈھانکنا ہی واجب ہے، اور نماز میں بھی ٹخنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہی رہنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی مردوں ہی سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا وَرْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، تمہارا جو تہبند ہے وہ نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، فَإِنْ أَبَيْتَ، لیکن اگر اور لٹکاتے ہو فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ٹخنوں تک، لیکن وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، سنو دھیان دو، کپڑے ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ تکبر کی علامت ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 14ویں غلطی، نماز میں کپڑے سمیٹنا یا موڑنا۔ جیسے کہ ہم وضو کرتے ہیں، آستینیں مڑی ہوئی ہوتی ہیں تو مڑی ہوئی حالت میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا بہت سے مرد جن کے پائچے لمبے ہوتے ہیں تو نیچے سے موڑ لیتے ہیں، تو یہ ممنوع ہے، عورتوں کا اس سے بھی تعلق نہیں ہے۔ نماز میں کپڑے سمیٹنا یا موڑنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرنا ان نسجد علی 7 اعظم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں۔ اس کی وضاحت ہو چکی، پیشانی اور ناک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی 10 انگلیاں، تو یہ کل 7۔ اور جو مسئلہ ہے وہ ہے ولا نکف ثوبا ولا شعرا، ہم کپڑے بھی نہ سمیٹیں اور بال بھی نہ سمیٹیں۔ تو عورتیں جب اگر ان کے بال کھلے ہوئے ہوں، نماز میں دوپٹے کے اندر سے ادھر ادھر ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ہلکے سے بال باندھ لیں، پونی وونی ڈال لیں، ربر ڈال لیں، ربن ڈال لیں، کھلے ہوئے بالوں سے نماز پڑھیں گی اگر ممکن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس میں بالوں کے ادھر ادھر بکھرنے کا خدشہ ہو، دوپٹے سے باہر آ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر پونی ڈال لیں یا ربر ڈال لیں یا ربن ڈال لیں، تاکہ پھر مسئلہ نہ رہے۔ تو یہ مسئلہ بھی بال اور کپڑے سمیٹنے کا مردوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد 15ویں اور آج کی یہ آخری غلطی ہم لیں گے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترتین۔ خاص طور پر مردوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، اب خاص فرض نماز ہو جاتی ہے تو جس کے جہاں دھیان میں ہے وہاں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اب کسی کو جانا ہے تو بیچارہ پریشان، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا ممنوع ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھو سترے کے پیچھے ہی نماز پڑھو، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی اور کو جانے میں دشواری ہونے والی ہے یا کوئی آپ کی نماز کے آگے سے گزر جانے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ سترہ لگا کر ہی نماز پڑھو۔ تو اگر خواتین بھی گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور یہ اندیشہ ہو کہ بچے آگے سے نکل جائیں گے تو پھر آپ آگے کوئی کرسی وغیرہ رکھ لیجئے، کوئی سٹول رکھ لیجئے، کوئی لکڑی رکھ لیجئے تاکہ وہ آپ کے لیے سترہ بن جائے۔ اس کے بعد کی حدیث اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدنو منہا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترہ لگا کر نماز پڑھے اور سترے سے قریب کھڑا رہے، ولا یدع احدا یمر بین یدیہ، اور کسی کو بھی اپنے آگے سے گزرنے نہ دے، فإن جاء احد یمر، اگر کوئی آئے اور اس کے آگے سے گزرنے لگے تو اسے روکے، یمر گزرنے لگے تو اسے روکے، لیکن اگر وہ اڑا ہوا ہو، گزرنا ہی چاہ رہا ہو، فلیقاتلہ، تو اس سے لڑائی کرے یعنی اسے دھکا دے، فإنہ شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس کو آپ کی نماز کے آگے سے گزار رہا ہے۔ تو اگر خواتین بھی گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور یہ اندیشہ ہو کہ معصوم بچے آپ کی نماز کے آگے سے بھاگنے لگیں گے، دوڑیں گے، تو آپ کوئی اسٹول، کوئی کرسی وغیرہ رکھ لیجئے یا بالکل دیوار کے قریب رہ کر نماز پڑھیے۔ بس آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنے میں آپ کا سجدہ ہوتا ہے، اتنے کے آگے آپ کو سترہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کھڑی ہو گئی اور 50 فٹ آگے سترہ رکھ لیا، نہیں۔
آپ کا حق کتنا ہے؟ جتنا آپ کا سجدہ ہو رہا ہے بس اسی کے آگے آپ کو اپنا سترا رکھنا ہے، اس سے آگے اور آپ کا حق نہیں ہے۔ سترا آپ نے رکھ لیا تو اب سترے کے باہر سے کوئی بھی گزرتا ہے تو گزرنے دیجئے، لیکن سترے کے اندر سے آپ کسی کو گزرنے مت دیجئے، آپ ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیجئے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ 15 غلطیاں دیکھی ہیں، ان میں سے کچھ ایسی باتیں تھیں جو مردوں کے ساتھ تھیں، آپ کا ان سے تعلق نہیں تو آپ رہنے دیجئے، اگر وہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر علم ہے، علم کی خاطر آپ اسے یاد رکھتی ہیں تو انشاءاللہ خیر ہے۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آپ میں سے کسی بہن کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ ایک سوال ہے، ہماری بہن نے پوچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے؟ جی ہاں صحیح بات ہے، لیکن ایک تابعی نے 34 رکعتیں نفل خطبے سے پہلے ادا کی تھیں، تو کیا خطبے سے پہلے جتنی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جلدی سے جمعہ کے دن جلدی سے مسجد میں جائے اور ثم صلی ما قدر لہ، اتنی نماز پڑھے جتنی اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی جمعہ سے پہلے اگر چاہے تو 2 4 6 8 جو بھی رکعتیں ہیں اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھی ہیں وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی کم سے کم تعداد تو 2 رکعتیں جو آپ کو پڑھنا ہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کی تعداد متعین نہیں ہے، آپ کے پاس جتنا موقع ہو، جتنا آپ سہولت سے پڑھ سکتے ہو، 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں 10 رکعتیں جو بھی آپ سہولت سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ایک اور سوال ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ تو بچے نماز میں سامنے آ جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ کوئی حرج نہیں، آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہیں نا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، امام آپ کا سترا ہے، امام کے آگے سے کوئی بچہ نہ گزرے بس۔ اگر امام کے پیچھے جو صفیں لگی ہوئی ہیں مردوں کی یا عورتوں کی تو ان کے درمیان سے کوئی بھی گزر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، امام سب کے لیے سترا بن جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے فکر نہ کریں۔ بچے جماعت میں صف کے آگے سے دوڑ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یا کوئی عورت بھی آگے سے گزر رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ انشاءاللہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سترے کی لمبائی کتنی ہونا؟ 1.5 فٹ بس، 1.5 فٹ کی لکڑی اسکیل آتی ہے نا، 1 فٹ منیمم، اس سے زیادہ ہے 1.5 فٹ کافی ہے۔ اسکیل جو ہوتی ہے اتنی چوڑی اور اتنی لمبی 1 فٹ کی لکڑی اگر ہے تو کافی ہے انشاءاللہ، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ چوڑائی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لمبائی میں 1 فٹ اگر منیمم ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسرا سوال میں سمجھ نہیں پایا، کیا چونڈے میں، چونڈا مطلب وہ جو پیچھے عورتیں جو ڈالتی ہیں بالوں کا چونڈا، شاید اسی کو بولتے ہوں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سر کے اوپر مت باندھیے، کہ اوپر جو کوہان ہوتا ہے نا بیل کا، اونٹ کا، اس طرح سے مت باندھیے، لیکن پیچھے اگر ہے آپ نے جلدی جلدی میں نہا کر آئی ہیں مثلاً، بال سکھائے اور ابھی بال بنانے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ نے ویسے ہی وہ چونڈا ڈال دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ آپ عادت بنا لیں چونڈے میں نماز پڑھنے کی، نہیں، ہمیشہ ویسی نماز مت پڑھیے۔ جلدی جلدی میں آپ نے بال سکھائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے آپ نے سوچا کھلے بالوں سے کیسے پڑھوں، آپ نے وہ گولا بنایا، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن اسی حالت میں آپ ہمیشہ نماز مت پڑھیے، اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، اگر گھر میں پالتو بلی نماز میں سامنے سے گزر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی بلی پالتو ہے مثلاً، وہ آ کے بیٹھ گئی تو بیٹھنے دیجیے، لیکن جب سجدہ کریں گی تو اس کو سائڈ میں ہٹا دیجیے اپنے ہاتھوں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور چھوٹے بچے ہیں نا، تو چھوٹے بچے اگر ہیں اور بچہ، آپ اس کو پہلے تو روکیے کہ وہ آپ کی نماز کے آگے سے نہ گزرے، لیکن اگر بیٹھ جاتا ہے آپ کے آگے آ کر تو بیٹھ جانے دیجیے اس کو۔ پھر جب آپ سجدے میں جائیں گی تو اس کو اپنے ہاتھوں سے تھوڑا سا پیچھے کر دیجیے، دائیں طرف سے آیا تو دائیں طرف سے پیچھے کر دیجیے، بائیں طرف سے آیا ہے تو بائیں طرف سے ہی اس کو پیچھے کر دیجیے، بچے کو پیچھے کر دیجیے اپنے ہاتھوں سے، واللہ اعلم۔ ایک سوال اور ہے، اگر وضو کی حالت میں سر کے بالوں میں مہندی لگائے یا فیس ماسک لگائے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے وضو کیا ہوا ہے نا، اگر آپ باوضو ہیں تو وضو کے بعد آپ نے فیس ماسک لگایا ہو یا آپ نے مہندی لگائی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاتھوں میں لگائیے، پیروں میں لگائیے، سر میں لگائیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ باوضو ہیں بس کافی ہے، واللہ اعلم۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم غلطی نمبر 16 سے
آگے جتنا بھی اللہ توفیق دے گا پڑھیں گے۔ پھر جو 10واں اور آخری والا ہمارا ہفتہ ہوگا اس میں پریکٹیکلی آپ کو نماز بتائی جائے گی۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنائے اور ان تمام غلطیوں سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔